السلام علیکم۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل قرآن ود احمد کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کسی مسجد میں آ کے ٹھہرا، مسافر تھا، مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا اس وقت۔ مسجد میں آ کے نہیں، ایک نوجوان تھا، کوئی خاتون کہیں پچھلے زمانے میں راستہ واسطہ بھول گئی، کوئی جوان عورت تھی۔ پہلے زمانے میں ظاہر ہے یہ لائٹیں وائٹیں تو نہیں تھی نا، رات کو اندھیرے ہو جاتے تھے، راستہ کہیں بھول گئی ہوگی۔ تو وہ ایک مسجد میں گئی، اس کو ایک نوجوان نظر آیا جو رات کو چراغ میں مطالعہ کر رہا ہے۔ تو وہ گئی اس کے پاس کہ مجھے رات کو یہاں مسجد میں کہیں کونے میں آرام کرنے دو، میں جوان عورت ہوں، کہیں بھٹک گئی، کچھ مسئلہ ہوگا۔ تو وہ نوجوان بیچارہ مجبور تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کنارے پہ لیٹ جائیں۔ اس نوجوان نے کیا کیا، اس عورت نے دیکھا یہ نوجوان نا پوری رات اس چراغ کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور جب جلنے لگتی تو واپس لے آتا۔ بار بار یہ عمل کر رہا ہے۔ وہ خاتون دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، پوری رات نہ وہ سوئی نہیں، یہ منظر دیکھ کر کہ یہ کرتا کیا ہے، یہ بار بار کہاں لے کے جا رہا ہے اپنی انگلی کو آگ میں، اور جب جلنے لگتی ہے تو واپس۔ صبح جیسے ہی ہوئی ہے یہ نوجوان اس جوان خاتون تھی اس کے پاس گیا، بولا بھائی خدا کے لیے آپ فوراً مسجد سے باہر نکلو، جاؤ اب یہاں سے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ تم نے عمل کیا کیا ہے۔ اس نے کہا بار بار میرے دل میں رات کو زنا کا خیال آ رہا کہ اجنبی عورت ہے، دیکھنے والا کوئی بھی نہیں، اور یہ کنوارا لڑکا، تو میں بار بار نا اس چراغ میں اپنی انگلی جلاتا کہ دیکھ اس کو برداشت کر سکتا ہے، اگر اس کو کر سکتا ہے نا تو آخرت کی آگ بھی برداشت ہو جائے گی تجھ سے، اور ایک انگلی میں یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا۔ آج کتنا آسان ہو گیا نوجوانوں کے لیے زنا کرنا بھائی، لڑکیاں لا رہے ہیں، کرائے پہ لے کر آ رہے ہیں، طوائف خانوں میں جا رہے ہیں، دوستوں کو بتا رہے ہیں۔ او بھائی تم گورنمنٹ کے قانون کی مخالفت نہیں کر رہے، تم کس کے قانون کو توڑ رہے ہو؟ خدا کے قانون کو۔ زنا کی اتنی سی اسلام میں یا خدا کی نظر میں ذرا سی اجازت ہوتی تو یوسف علیہ السلام جو مسافر بھی تھے اور خود ایک خوبصورت عورت دروازہ بند کر کے ان کو زنا کی دعوت دے رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے کہ نہیں کیا تو جیل بھجوا دوں گی، ایسے موقع پہ بھی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے جیل کی زندگی اس بدکاری کی زندگی سے زیادہ محبوب ہے، اور دعائیں مانگ رہے مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ مسافر ہو اور اسے ڈر ہو کہ میں جیل، اور پھر چلے بھی گئے جیل بھجوا دیا اس نے، پھر بھی زنا کے قریب بولو نہیں گئے۔ تو یہ بہت گندا، بہت غلیظ، بہت پلید عمل ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں جب کوئی کہا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے، بولا بھنگیوں والا کام مت کیا کر تو، اور ہمارے سامنے آ کے مت بتایا کر۔ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ رکھنا یہ بھنگیوں چماروں کا کام ہے۔ خاندانی آدمی بیوی رکھتا ہے اور عورت شوہر رکھتی ہے، ان کے حلال اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ولد الزنا اور حرامی بچے مسلمانوں کے پیدا نہیں ہوتے، کافروں کے پیدا ہوتے ہیں۔ بتاؤ گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرتا ہے یا اس کو بیوی بناتا ہے؟ بتاؤ نا، بولو نا یار، کیا ہو گیا؟ تو اس کا مطلب کسی عورت سے بغیر شادی کے فزیکل ریلیشن گدھے گھوڑوں کا کام، کتے بلیوں کا کام ہے یا نہیں ہے؟ یہ کام کتے بلی کرتے ہیں۔ کتے کا کتیا سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، کوئی نکاح کا عقد نہیں ہوتا۔ گدھے کا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے لیکن کوئی نکاح کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا۔ گھوڑے کا گھوڑی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے لیکن کوئی نکاح کا عقد نہیں ہوتا۔ تو کوئی آپ کا دوست آ کے بولا کرو نا میری گرل فرینڈ ہے، میں اس کے ساتھ سوتا ہوں، اس کو بولا تو کتوں والا کام کرتا ہے، تو گدھوں والا کام کرتا ہے، تو خچر والا، تو جو ہے گھوڑوں والا کام کرتا ہے، تو کتے پن سے نکل، ورنہ مجھے اپنا یہ میرے سامنے آ کے کتا پن نہ بیان کیا کر۔ خدا کی قسم اس کے ساتھ تم بھی جہنم کی آگ میں جلو گے۔ جب وہ آ کے کہتا ہے نا میری گرل فرینڈ ہے تو خوش نہ ہوا کرو، ورنہ تمہیں بھی خدا اسی آگ میں پھینکے گا۔ ہماری حکومت سے کوئی امیدیں مت لگاؤ۔ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ان کو زنا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں۔ اولادوں کو روکو، اپنی اولادوں کو، اور بروقت نکاح کراؤ اپنی اولادوں کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے 3 بیٹے جوان ہوئے، تینوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹو زنا کے قریب نہ جانا، کبھی بھی نہ جانا، نکاح کرنا ہے جس نے کرنا ہے میں اس کا نکاح کراؤں گا۔ آج نکاح کو عذاب بنا لیا ہے اور ایسے زنا کو سوسائٹی میں پھیلایا جا رہا ہے۔ تبلیغ میں وقت بعد میں لگاؤ، پہلے اپنے بیٹوں کا نکاح کراؤ۔
بیٹا جوان ہو جاتا ہے, اس کو سال کے لیے بھیج دیا. بھائی نکاح کر کے بھی تو بھیجا جا سکتا ہے نا اس کو. پھر آنے کے بعد بھی نکاح نہیں کرا رہے, پھر دوبارہ کہیں اور لگا دیا اس کو. نہ خانقاہوں میں بھیجو جب تک نکاح نہ کرا دو, نہ مدرسوں میں بھیجو جب تک نکاح نہ کرا دو اس کا. یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں, کوئی مذاق تھوڑی ہے یہ. تو خدا نے نافرمانوں کے لیے میرے بھائی جہنم کی آگ رکھی ہے, اس کو ہلکا مت سمجھو, خدا اٹھا کے ڈال دے گا آگ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی ہیں اکٹھی آگ میں. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتے تھے, اللہ نے برہنہ ان کو اس اکٹھے آگ میں ڈال دیا ان کو. تو اگر یہ زندگی تمہیں چاہیے تو کرو, اور یاد رکھو اللہ دنیا میں عذاب دکھائے گا نہیں. دکھا دیا ہوتا تو یہ تو گورے بھی زنا سے بچ رہے ہوتے. پھر یہ اللہ نے اس پہ پردے ڈال دیے ہیں, اور پیغمبروں کو بھیجا یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کو جا کے سمجھا دو کہ زنا کرنے والوں کے لیے اللہ نے آگ رکھی ہے. اور قرآن بار بار یہ بھی کہتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر, اتنے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار اتنے لوگ آگ میں جلیں گے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے. تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ میرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے, میں پرواہ نہیں کروں گا. اور جیسے اللہ غفور اور رحیم ہے, بھائی اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے. وہ غفور اور رحیم اگر ہے نا تو توبہ کرنے والوں کے لیے, جن سے ہو چکا گڑ گڑا کے معافی مانگیں. جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے اللہ غفور الرحیم نہیں ہے. وہ تو سزائیں اس نے رکھی ہیں, پیغمبروں کو بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو نبی کی صفت بشیر کے ساتھ نذیر بھی ہے, خوشخبریاں دینے والے بھی اور ڈرانے والے بھی ہیں. بس لڑکیاں زنا کر رہی ہیں اور ایسے بتا رہے ہوتے ہیں, بڑے آرام سے فون آتے ہیں نا, ایسے بتا رہے ہوتے ہیں جی میرا ان سے فزیکل ریلیشن بھی ہے. میں اس خاتون سے کہتا ہوں آپ اتنے آرام سے بتا رہی ہو آپ کا ریلیشن ہے اس سے, آپ کو کوئی شرم نہیں آ رہی ہے بتاتے ہوئے؟ شادی شدہ عورت کا شوہر باہر ہے اور یہاں اپنے پرانے بوائے فرینڈ سے ریلیشن ہے اس کا. کتنے واقعات سامنے آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو بھائی اس لیے نہیں ہو رہا کہ سزا کا دن اللہ نے کیا رکھا ہے؟ آخرت رکھی ہے. تو ہمیں اور بھی بہت, ہمارا مسئلہ صرف پیٹرول اور ڈیزل نہیں ہے, صرف مہنگائی نہیں ہے. یہ تو دنیا میں غریب لوگ بھی ایک دن مر جاتے ہیں, مالدار بھی ایک دن. پیٹرول سستا ہو گیا تو کتنے دن کے لیے سستا ہوگا؟ ہماری عمریں 10 20 30 سال رہ گئی ہیں نا. کیا کر لیں گے 30 سال میں پیٹرول سستا کر کے؟ کیا کر لیں گے یار؟ آٹا سستا ہو گیا 20 30 سال تک کیا ہو جائے گا؟ زندگی انسان کی روڈ پہ بھی گزر جاتی ہے, لیکن آگے جو زندگی آنے والی ہے وہ بہت طویل زندگی ہے, وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اور اللہ نے پیدا اس زندگی کے لیے نہیں کیا, پیدا کہاں کے لیے کیا ہے؟ آخرت کے لیے کیا ہے. تو اپنی جانوں پہ رحم کرو. جس کو ہومو سیکسولیٹی کی عادت پڑ گئی ہے توبہ کرے اللہ کے سامنے, علاج کرانے کی کوشش کرے. جس کو زنا کی عادت پڑ گئی ہے گڑگڑائے اللہ کے سامنے, نکاح کرے. بھائی 4 شادیاں کرو, کس نے منع کیا تمہیں؟ مت پوچھو سوسائٹی کیا کہتی ہے اس بارے میں. لوگ مذاق, میرا بہت اب تک مذاق اڑاتے ہیں, شادیوں کی باتیں کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو شادیوں کی ترغیب دیتا. اڑانے دو مذاق, میں ذمہ دار ہوں اس کا. مجھے پتا ہے قیامت کے دن مجھے اللہ انشاءاللہ اس پہ نوازے گا. مجھے پرواہ نہیں ہے, میں نے خود بھی کی ہے ایسی کی تیسی سوسائٹی کی. یار جب میں کر رہا تھا مجھے ہار پھول تھوڑی پہنائے جا رہے تھے, مجھے کوئی لڈو تھوڑی پہنائے جا رہے تھے, کھلائے جا رہے تھے. جب میں کر رہا تھا یہ کام مجھے ہر طرف سے گالیاں سننے کو مل رہی تھی. تو میں گالیاں سنتا رہوں گا اور میں شادیوں کو پروموٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. میں نہیں ڈرتا کسی سے ان چیزوں میں. مجھے خدا کو جواب دینا ہے بھائی. تو میں آپ سے کہتا ہوں بغاوت کرو اپنے ماں باپ کی. یہ تمہیں زنا, آج ماں باپ, بیٹا زنا کرتا ہے باپ کی پیشانی پہ لکیر نہیں آتی, ایک دفعہ سمجھا دے گا بیٹا ایکچولی ایسا نہ کیا کرو, ہمارا یہ کلچر نہیں ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. او بھائی ایک طرف انٹرنیٹ پر گندی چیزیں آ رہی ہیں, ایک طرف سارا لڑکیاں خود آفریں کر رہی ہیں, آپ نہ اس کو نکاح کرنے دے رہے ہو اور زنا پر پابندیاں لگا رہے ہو, تو وہ تو بغاوت کرے گا سوسائٹی سے. تو ہم میرے بھائی کسی کے پابند نہیں ہے, ہمارے پاس خدائی قانون ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ کہتے ہیں جو تمہیں پسند آئے ان میں سے کتنی عورتوں سے کر سکتے ہو؟ 4 سے کر سکتے ہو, ان کے حقوق بھی ادا کرو. تو جو عورت رہے گی اس کو رکھو, نہیں رہنا چاہتی بھائی میں تو کروں گا, آپ بول دو میں تو 4 پوری کروں گا. بھائی میں زنا سے نہیں بچ سکتا اس سوسائٹی میں 4 کیے بغیر. اگر آپ کی یہ کنڈیشن ہے آپ بتا دو لوگوں کو. کتنے شادی شدہ مرد بھی منہ مار رہے ہیں زنا میں جا کے, ان سے کہا جائے یار نکاح کرو, کہتے ہیں یار بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے.
निकाह में टेंशनें हैं मगर उन टेंशनों पे अजर मिलता है, जिना में अय्याशी है मगर उस अय्याशी पे अजाब आएगा। खुदा की कसम वो टेंशनें जिस पे जन्नत मिल रही हो उन टेंशनों को गले लगा लो, वो अय्याशी जिस पे अजाब आ रहा हो, जहन्नम की आग मिल रही हो, उस अय्याशी को अपने आप से दूर कर दो। निकाह में टेंशन है, पैगंबरों को नहीं हुई है क्या परेशानियां? नबी की 9 बीवियां थी, तो आप क्या समझते हो ये कोई परेशानी नहीं हुई होगी उनको? छोड़ दो, सोसाइटी तुम्हें ये जहन्नम का ईंधन बनाएंगे। भाई अल्लाह को आजकल कोई नहीं मानता, जो अल्लाह को मानेगा तो फिर अल्लाह की पूरी मान के चलेगा वो। हर चीज में हम किसके पाबंद हैं? मुझे ऐसे ऐसे ताने मिलते हैं, अपने दामादों को बोले ना दूसरी शादी करो, किसने कहा कि मैंने अपने दामाद को मना किया दूसरी शादी से? ऐसे ऐसे ताने। अपने बहनोइयों को बोलो ना, मैं 10 साल से अपने बहनोइयों को बोल रहा हूं जिसने करनी है कर ले, अभी भी बोल रहा हूं, अपने दामादों को भी बोल रहा हूं जिसने करनी है कर ले, मुझसे पूछ के थोड़ी करेगा वो। ऐसे ऐसे ताने, तो भाई ताने देते रहो। और इनके घर में फड्डे बहुत होते हैं। मैंने कब कहा मेरे घर में कोई फड्डा नहीं होता? सबके घरों में सब कुछ होता है, हम भी यही गोश्त खाते हैं, यही रोटी खाते हैं। खुदा की कसम ये फड्डे अगर होते नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर होते हैं, बिल फर्ज एक मिसाल दे रहा हूं, होते हैं, खुदा की कसम ये फड्डा करके हम जानी से बहरहाल बेहतर हैं। जिस शादीशुदा के घर में झगड़े हो रहे हो ना, और जिस बेगैरत के गर्लफ्रेंड से बहुत अच्छे ताल्लुकात हो, ये झगड़ों वाला मैरिड आदमी उस गर्लफ्रेंड वाले गधे और घोड़े से 1000 गुना बेहतर है। ये उस गधे घोड़े से 1000 गुना बेहतर है। तो उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। हमारा जो अभी सबसे बड़ा मसला बना हुआ है ना, जिसकी तरफ हम लोगों की तवज्जो नहीं है, वो हमारा फैमिली सिस्टम गधे घोड़ों वाला बनने वाला है, जो गोरों का है। वही कुत्ते बिल्लियों वाला हमारा सिस्टम शुरू हो जाएगा। लेकिन आज तहजीब इसको कहते हैं कि आप 3 पीस सूट और टाई में हो। गोरे को देखते हैं कि यार बड़े एटीट्यूड, और खुदा की नजर में कोई फटे हुए पुराने कपड़ों में हो ना, जिना ना करता हो, वो मुहज्जब है। और 3 पीस सूट और टाई में तवाइफ खाने में जाता हो, वो कुत्ते बिल्लियों जैसा खुदा की नजर में है वो। आप गोरे के डिसेंट पने को मत देखो कि यार ये जापान और गोरे और ऐसे माशाल्लाह एटीट्यूड और इतनी अब भाई जिना कर रहा है यार, वो अपने बाप को घर में नहीं रख रहा, तो क्या करना है ऐसे एटीट्यूड का यार? तुमने क्या करना है ऐसी तहजीब का, जिसकी ना बहन का पता, ना भाई का पता, ना बाप का पता, ना मां का पता? क्या करना है ऐसी तहजीब का तुमने? तहजीब वो है जिसको खुदा क्या कहे, बोलो, जिसको खुदा तहजीब कहता है। खुदा कहता है फटे पुराने कपड़े, बात करने का सलीका नहीं है, जिना से बचता है, बुराई से बचता है, बूढ़े माँ बाप को घर में रख के उनके पांव में कदमों में जन्नत तलाश करता है। खुदा इनको क़यामत के दिन नवाजेगा, चाहे इनको बात करने की तमीज ना हो। तो आप पढ़े लिखे तबके को ना देखो जो खुदा का बागी है। क्यों कुरान कभी मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बता रहा है, कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बता रहा है, कभी ईसा इब्ने मरियम का बता रहा है। सारे पैगंबरों की एक ही दावत है, किसकी मान के चल रहे हैं भाई? खुदा की मान के चल रहे, वरना खुदा नहीं छोड़ेगा, खुदा नहीं छोड़ेगा। खुदा ने आग तैयार करके रखी है। और कुरान कितनी जगह कहता है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस होते थे ना कि ये क्यों नहीं मान रहे, तो कुरान ने एक जगह नहीं मुतादिद जगह कहा है कि आप मायूस ना हो। लअम्लअन्ना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन्नासी अजमाइन, मैंने ये कसम उठाई हुई है कि मैंने जहन्नम को जिन्नात और इंसानों से भर देना है। तो ऐसे ही तो भरेंगे ये, मैं भी नहीं छोड़ूंगा इनको। तो अपनी जानों पे रहम करो मेरे भाई। ये महंगाई के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे, बोलो, मसाइल। हर आदमी बस ये महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, मुल्क का दिवालिया हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, ये भी मसाइल हैं, इससे बड़े मसाइल क्या हैं भाई? ये बात भी तो करो, सोसाइटी में जिना फैल रहा है यार, हमारा बनेगा क्या? सोसाइटी में बेटियां माओं के सामने आवाजें ऊंची करके बात कर रही हैं, हमारा बनेगा? ये बातें करने वाले ना मीडिया पे हैं और ना घरों में ये बातें हो रही हैं। गुर्बत है, लेकिन घर में बेटी मां के साथ पस्त आवाज से बात करती है, ये घर कामयाब है। और मैंने गरीबों के घरों में बेटियों को माओं के सामने चीखते हुए नहीं देखा। ये सारे मैंने पढ़े लिखे लोगों के यहां देखा है, जिन्होंने बड़े बड़े इंग्लिश स्कूलों में पढ़े हुए लोग हैं ना, उनकी बेटियां माओं के सामने चीख भी रही हैं और बेटे बापों के गरेबानों में हाथ भी डाल रहे हैं। वो बाप जिन्होंने लाखों रुपए अपने बेटों की तालीमों पे खर्च किया, और वो मुझे आके बता रहे होते हैं हमने लाखों रुपए में अपने बच्चों को इस काबिल बनाया खर्च करके कि आज हमारा गरेबान पकड़ के खड़े हुए हैं। वो कह रहे इस चीज पे हमने लाखों रुपए खर्च किए। तो अपनी औलाद को मेरे भाई मदद सिखाओ, अपनी औलाद को दीन सिखाओ, जिना की बुराई उनके दिलों में डालो।
سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر جیسے چل رہے ہو چلتے رہو بیٹھ کے.